انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ ہماری تعلیم ہمیں روزی کمانا تو سکھا دیتی ہے، لیکن جینا نہیں سکھاتی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جس میں عاجزی ہوتی ہے وہ ایک دن ضرور بلندی کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہے تو اس کی کسی بات پر اختلاف کر کے دیکھو۔ پرندوں کی آواز سننا چاہتے ہیں تو پرنجرا خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک پودا لگا لیں۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں بلکہ درد سے بچنا ہے۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ زندگی کی سختیوں سے پرورش پانے والا کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ کسی کو بتا دینے سے کوئی راز نہیں رہتا۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ خود اپنی تعریف کرنے والے انسان پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ آپ اپنے راز کو خود تک محدود کر کے بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ کمزور ارادہ انسان کو کبھی بھی بلند مقام پر نہیں لے جا سکتا۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ آج کا دن اپنے لیے اتنا شاندار بنائیں کہ کل خود آپ کے لیے انتظار کرے۔ انسان کا مستقبل اس کی خواہش اور امیدوں پر انحصار کرتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر ہمیشہ غصہ آتا ہے۔ آپ کو جو صحیح لگتا ہے اسے کرنے میں عمر کی پرواہ مت کریں۔ کوئی بھی آپ کو اس وقت تک خوش نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سے خوش نہ ہوں۔ کوئی بھی چیز یا انسان اس شخص کی مدد نہیں کر سکتا جسے خود ہی اپنی منزل کا پتہ نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو بہتر ہے کہ آپ اسے نظر انداز کر دیں، اس سے آپ کا وقت اور توانائی بچ جاتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے کے بعد تب تک نہ رکیں جب تک آپ کو خود پر فخر محسوس نہ ہونے لگے۔ غرور انسان کی سوچ میں ہوتا ہے جس کا اظہار وہ اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ جس چیز کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا اس پر ہم آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی دے گا۔ آپ ثابت قدم رہیں، ہر چیز مقررہ وقت پر آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی۔ آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔
ذہنی سکون کے لیے خود کو لوگوں کے سہارے، ہمدردی اور غیر ضروری شکوے شکایات سے دور کر لو۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو، کیا پتہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص اپنا دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص اپنا دشمن لگنے لگے، ایسی صورت میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات یا کام آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے سر انجام دے سکتے ہیں۔ کامیابی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اگرچہ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہم دوسروں کے علم سے سیکھ تو سکتے ہیں، لیکن عقل مند صرف اپنے تجربات سے ہی بنتے ہیں۔ کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا بہترین طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اس سے بہت زیادہ عزیز ہوں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اس سے آپ کی دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ حسد ایک ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ مخالفت کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم سچ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں۔ یہی ہماری اپنی ذات سے منافقت ہے۔ اس نفرت سے بھری دنیا میں ہماری ماؤں سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کوئی نہیں۔ جس کی کامیابی کو لوگ روک نہیں سکتے، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر ان لوگوں سے کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ اپنی تعریف کرنا وہ واحد ایسی بات ہے جو اگر سچی بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کی اصلیت اور کم ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ تمام بوڑھوں کی نصیحتیں نہ سنیں، یاد رکھو کہ احمق بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ سچائی ہمیشہ لوگوں کے درمیان بحث سے ہی سامنے آتی ہے۔ ترقی کے بارے میں سوچیں، آپ کے کام میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعلق کو راز رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی تعلق مت رکھنا۔ جب دشمن آپ کی تعریف کرنے لگ جائے تو اس وقت ہوشیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر وقت صحیح ہیں تو آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھے۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کے نقش قدم پر چلے گی، آپ کی نصیحتوں پر نہیں۔
بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس سماجی تبلیغ کے لیے الفاظ کی بجائے اس کا اپنا بہترین کردار ہو۔ جو لوگ آپ کی برائیاں دوسروں کے سامنے کرتے ہیں وہ آپ کے اپنے تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ ان چالاک لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے دل کو پسند ہو۔ اصل غلطی وہ ہے جس سے انسان کچھ نہیں سیکھتا۔ خواہش مند ذہنوں کو بعض اوقات نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ غیبت کرنے والا انسان دوسروں کو نہیں دراصل خود کو بدنام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں جبکہ ہمارے اندر کا انسان ایک دوسرے سے صلح اور دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جذبات اور لوگوں میں نہیں، خیالات اور کاروبار میں سرمایہ کاری کرو۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیوقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ اس شخص کے لیے ساری دنیا کی معافی کافی نہیں جو اپنے پسندیدہ شخص سے اداس ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا سیکھیں، ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ وہ بڑی چیزیں تھیں۔ دشمن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا دوست بنا لو۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں۔ اپنے فیصلے بار بار بدلنے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہیں جو ان سے ترقی کرتے رہیں۔ اوروں کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی جائے۔ اگر اچھے انسان کو برا کہنے والا شخص آپ کو اچھا لگے تو یقیناً آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ خوش رہنے کے لیے بیوقوف آدمی سے ہمیشہ دور رہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت اور آپ کے خاندان کا پتہ دیتے ہیں۔ اپنے ذہن کا استعمال نہ کرنا اور دوسروں کی مرضی پر چلنا محتاجی کی علامت ہے۔ تعریفیں تھوڑی کم کیجیے اور برے لوگوں کو یہ احساس ہونے دیں کہ وہ برے ہیں۔ منافقت کی کوئی ضرورت نہیں۔ منافقت ہر رشتے کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ جو جتنا آگاہ رہتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے یا برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے خوف کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جی نہیں پاتے۔ ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی خوشی میں تو خوش ہو لیکن آپ کے غم میں آپ کا سہارا بنے۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو کہ زندگی سے لطف اٹھانا ہی بھول جائیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کے وجود سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ ایک جعلی مسکراہٹ اپنے دکھ کی وضاحت کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھ لے۔ زندگی میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، وقت نہیں۔ اسی لیے ہر رشتہ، ہر فیصلہ اور ہر لمحہ سوچ کر استعمال کرو۔ عزت وہاں مت مانگو جہاں تمہاری غیرت زخمی ہو، کیونکہ جو عزت ذلت کے عوض میں ملے وہ عزت نہیں سودا بازی ہوتی ہے۔ خاموشی صرف زبان کی نہیں سوچ کی بھی ہونی چاہیے۔ اپنے خواب، ارادے اور مسائل ہر کسی کو بتانا کمزوری پیدا کر دیتا ہے۔ دھوکہ دینے والے سے زیادہ
قصوروار وہ ہوتا ہے جو بار بار یقین کرتا ہے۔ زندگی سبق دیتی ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو ہر وہ شخص جس سے تم بے لوث محبت کرو گے ایک دن تمہیں وہ سکھا دے گا کہ خود سے محبت کرنا کیوں ضروری تھا۔ جو لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں انہیں وقت پر جواب مت دو، بلکہ مقام حاصل کرو، یہی اصل جواب ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ تمہاری غلطیوں کو یاد رکھیں گے، تمہاری قربانیوں کو نہیں۔ اس لیے لوگوں کے لیے نہیں، خود کے اصولوں کے لیے جیو۔ جو درد تمہاری روح کو جگا دے وہ درد سزا نہیں ہوتا، وہ تمہارے مقدر کا چراغ ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ اذیت دینی ہے تو یہ 3 طریقے اپنا لو۔ 1، کامیاب ہو جاؤ خاموشی سے۔ اپنی زندگی میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ اسے اپنی ناکامی چبھنے لگے۔ نمبر 2، معاف کر دو مگر بھولو مت۔ معافی دے کر اس کی توقعات کو توڑ دو اور خاموشی سے خود کو اس سے الگ کر لو۔ نمبر 3، اس پر مکمل خاموشی اختیار کرو۔ نہ شکایت کرو نہ جواب دو، بس نظر انداز کرو، یہی اس کے غرور کے لیے زہر ہوتا ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر بات کا وقت ہوتا ہے اور ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو صبر کی بھٹی سے گزرتا ہے، کیونکہ اصل ترقی تکلیف سے ہو کر ہی آتی ہے، آرام سے نہیں۔ جو شخص اپنی حالت بدلنے کی نیت کر لے پھر اللہ بھی کائنات کو اس کی مدد پر لگا دیتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں جن کے لیے ہم صرف ایک آپشن ہوتے ہیں۔ زندگی تب بدلتی ہے جب ہم اپنے آپ کو ترجیح دینا سیکھ جاتے ہیں۔ جن کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو کبھی کبھی وہ تمہیں یہ سکھانے آتے ہیں کہ کسی پر سب کچھ نہیں لوٹایا جاتا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، اور کچھ خاموشیاں ایسی جو پوری کتاب سے زیادہ کچھ کہہ جاتی ہیں۔ ہر تعلق میں خلوص کا ہونا ضروری ہے، ورنہ رشتہ صرف مجبوری کا نام بن کر رہ جاتا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں سے مت گھبراؤ، جب تک تم اللہ کے قریب ہو باقی سب آوازیں دھندلا جائیں گی۔